ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وكريم ربنا ومحبوبنا محمد صلى الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدقه نبينا الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم وحسن منك لم تركت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. جو کچھ محبت سے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. تعلیم مذہبی کا خلاصہ یہی تو ہے، سب کچھ اسے ملا جسے اللہ مل گیا. قابل احترام محترم و معزز سامعین، بزرگان دین، یہ حلقہ ہمارا جامعہ مسجد الفلاح، یہاں ان ساتھیوں کو بلوانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے گھر میں ہم آئے، یہ جگہ، یہ دیواریں یہ گواہ بن جاتی ہیں کہ یہ بندے اللہ کے دین کے لیے آئے تھے اور انہوں نے اللہ کا ذکر بھی کیا، دین کی بات بھی ہوئی، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ ساری کی ساری کائنات اس کے لیے گواہ بن جاتی ہے. انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ کمزور ہے تو مضبوط کا سہارا تلاش کرتا ہے. چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو وہ تلاش کرتا ہے مضبوط سہارا، تو اس کو مضبوط سہارا کون سا نظر آتا ہے؟ وہ اپنے باپ کا سہارا. وہ کیا کہتا ہے کہ ابا جی یہ مسئلہ آپ دیکھ لو، 24 گھنٹے آپ کا معاملہ بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، میرا اپنا بچہ عادی ہے تو وہ بھی اس طرح کہتا ہے. جب بھی بس فوراً اس کے دماغ میں ایک سہارا ہے کہ اس بندے کو جو میں پکڑ لوں گا تو یہ میرے سارے مسئلے حل کر دیں.
اسی طریقے سے آپ کسی بھی بڑے دنیاوی کام کے لیے جاتے ہیں تو آپ حضرات اور ہم سارے کے سارے کسی سہارے کو تلاش کرتے ہیں۔ فلاں جگہ کام پھنسا ہوا ہے تو وہاں پر فلاں بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ذرا عہدے والا ہے، اس کو کہوں گا تو فلاں جگہ اس کا ایک لنک ہے اور میرا کام لنک تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں فلاں منسٹر کا، فلاں MP کا، فلاں MLA کا۔ یہ سارے لنک ہونے کے بعد یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں ایک لنک بتا رہے ہیں کہ انسان کبھی بھی اپنے عمل پر اتنا بھروسہ نہیں کرنا کہ میں اپنے عمل سے جنت میں جاؤں گا۔ طریقہ یہ ہے کہ اپنے کو کمزور سمجھنا ہے اور اللہ کی ذات کو کبھی سمجھنا ہے۔ اگر اللہ کی ذات کو ہم نے کبھی سمجھا، ایک ہے زبان سے کہنا کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، لیکن جب رزق کا معاملہ آئے تو ہم کہیں کہ ٹھیک ہے اللہ رازق ہے، لیکن اگر مگر الا استثناء، یہ ساری باتیں اللہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں میرے بندو، تیری سوچ اور تیری فکر میں اگر کسی شخصیت کا ایک دماغ میں ایک عکس ہے کہ وہ سارے کام کر سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اگر تو اپنے یقین کو اللہ کی ذات کے ساتھ اتنا مضبوط کرے گا تو خدا تعالیٰ بھی تیری مدد اور تیری نصرت کے لیے درمیان کے سارے واسطوں کو ہٹا دے۔ آپ کہیں گے اس کی مثال، تو میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں۔ آج صبح بھی میں درس میں پڑھا رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ قوم عمالقہ کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ اب وہ قوم ہے بنی اسرائیل کی کہ فرعون سے نجات دلوائی، کتنے سو سال تک فرعون کے نیچے رہے، اس لیے کہتے ہیں غلامی یہ بہت بڑی زنجیر ہے۔ جب ایک دفعہ کسی کے گردن میں توق غلامی کا آ جائے تو گردن سے توق ظاہراً تو چلا جاتا ہے لیکن اس کے اثرات بہت دیر تک رہتے ہیں۔ ہم جو انگریز کے غلام رہے کچھ صدیوں تک، تو اس کے سے نجات تو ہم نے حاصل کر لی 1947 میں، لیکن آپ نے نوٹ کیا ہے کہ اس کے اثرات آج 70 سال تک ہم پر ہیں۔ وہ ذہنوں میں، وہ سوچوں میں، وہ فکروں میں، وہ شکل میں، ہمارے بچوں میں، ہمارے گھر میں کس ذریعے سے اس کے اثرات ہم تک مرتب ہیں۔ گویا غلام قومیں جو ہیں وہ اس طرح ہوتی ہیں کہ اگر ان کے پاس بہت کچھ ہو بھی صحیح، میں نے آج جمعے میں بھی یہ میرے سارے مقتدی بیٹھے ہیں، جمعے میں بھی میں نے یہ عرض کر دیا کہ ہماری جو نسبت ہے وہ سند ہے بڑی مضبوط ہے، ہم ذرا پیچھے کی طرف آئیں تو سامنے حضور کا چہرہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہماری بنیاد کافی مضبوط ہے۔ بہرکیف قوم عمالقہ کے خلاف جہاد کرنا تھا، اور بنی اسرائیل بھی اسی وقت فرعون سے آزاد ہو کے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور اولاد تھی نبیوں کی اولاد، بادشاہوں کی اولاد، اللہ نے اتنی شان دی تھی، وہ ساری فرمائشیں اللہ ان کی پوری کر رہا ہے، حتیٰ کہ نیل کے کنارے جب آگے سمندر تھا، پانی تھا نیل کا، اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا، وہ قوم مبالغ قوم ہے، وہ کہنے لگے موسیٰ خود بھی مرا ہمیں بھی مروا دیا، آگے پانی پیچھے لشکر، اب کہاں جائیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت دین کس کو پکارا؟ اللہ۔ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ جب تم اس طرح کی حالت میں ہو، جب تم پھنس چکے ہو، سارے نقشے تمہارے آس پاس مخالف ہو، ہوائیں الٹ چل چکی ہوں، لیکن ایک سہارا تمہارا ہر وقت موجود ہے، وہ کون ہے؟ اللہ۔ یہ سہارا نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میرے ساتھ ہے، فکر نہیں کرو، اللہ میرے ساتھ ہے۔ حکم ہوا تو قوم کہنے لگی کیا ہوگا؟ اس نے کہا بھی میں پانی پر واقعہ ہے، ڈنڈا مارا، سا مارا، 12 رستے بن گئے۔ 12 رستے کیوں بنے پتہ ہے آپ کو؟ ان کی 12 قومیں تھیں اور ان کے 12 سردار تھے، تو وہ فرمائش کی کہ موسیٰ ہم ہر قوم اپنا رستہ مانتے ہیں پانی سے، ہم 9واں راستہ پہنچو،
فرمائش دیکھو نا، ایک تمہیں اللہ راستہ دے رہا ہے اور دوسرا فرمائش ہو رہی ہے کہ 12 ہیں تو ہمارے راستے بھی 12 ہوں. تو اللہ نے دعا قبول کی. ٹھیک ہے بھائی، 12 راستے نیل پر، وہ بھی پانی پر. آگے استاد جی مجھے درس تفسیر استاد شیخ سے فرمایا کرتے تھے کہ وہ فرمائش کرنے لگے کہ موسیٰ سر ہاں مجھے تیسی نا درمیان میں کھڑکیاں بھی لگا لو تاکہ ہم ایک دوسرے کو دیکھتے بھی رہیں. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ ان کی یہ فرمائش بھی پوری کرو. یہ سارے وہ کر کے جب پہنچے آگے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب اللہ نے فرعون سے بھی نجات دے دی. اب اللہ کا حکم یہ ہے کہ تم لوگوں نے قوم عمالقہ ہے ملک شام، وہاں پر اس کے خلاف جہاد کرنا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ماننا پڑے گا، پیغمبر ہے نبی ہے، اس کی بات مانی ہے. تو نیل سے رستے ملے اور فرعون سے آزادی ملی. تو کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے کہا اچھا قوم عمالقہ کے بارے میں ہمیں کس طرح پتہ چلے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے وادی عتیق کے مقام پر قرآن کہتے ہیں وہاں پر ڈیرے ڈگا ڈال لیے. لاکھوں کی تعداد میں یہ بنی اسرائیل اکٹھے تھے. 12 سرداروں کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ اور قوم عمالقہ کی جاسوسی کر کے آؤ، دیکھ کر آؤ. 12 سردار جب گئے قوم عمالقہ کی طرف جاسوسی کی نیت سے تو اللہ نے آزمائش میں یہ مبتلا کیا. قرآن کہتا ہے ان کی قدیں اتنی بڑی بڑی قدیں تھیں، ان کے ہاتھ بڑے، ان کی جسامت بڑی. انہوں نے ایک ان کا آدمی آیا اور ان 12 کے 12 سرداروں کو لے کے چلا گیا. آپ کو یہ میں بتلانا چاہتا ہوں، قرآن کا واقعہ سنا کے آپ کو ایک سبق دینا چاہتا ہوں. تو جب ان 12 سرداروں کو پکڑ کے گرفتار کر کے بادشاہ کے پاس پہنچا اور کہا بادشاہ یہ کوئی لوگ ہیں اور یہ ہم پر حملہ کے لیے آئے ہیں، یہ جاسوسی کر رہے ہیں، اب اس کے بارے میں کیا کریں؟ یہ پہلے ہی قوم بزدل قوم تھی. جب یہ 12 اندر گئے تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا اس کو، کسی نے کہا قتل کر دو ان کو. تو اس نے کہا نہیں قتل نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ قوم آئی ہے حملے کے لیے، تو ان کو بس اتنی اپنی شکلیں دکھا دو کہ ہم کتنی قوت والے لوگ ہیں. بس یہ وہاں جب جائیں گے یہ ہماری خود بخود یہ وہ بن جائے گی، کیا کہتے ہیں، ہماری واعظ اور نصیحت بن جائیں گے. تو کہتے ہیں جب ان کو چھوڑا گیا موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ملاقات ہوئی. ہاں بھائی کیا ہوا؟ اس نے کہا ہم تو گئے پکڑے گئے، وہ تو اتنی بڑی بڑی قومیں ہیں، ان کا رعب اور دبدبہ ان کے دلوں پر آ چکا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام تو ہنسنے لگ گئے. فرمایا سبحان اللہ، اللہ کی ذات تو اس سے بھی بڑھیا ہے، خدا کی ذات تو بہت قوت والی ہے. تو کس چیز سے متاثر ہوتے ہیں؟ لیکن وہ سہمے ہوئے تھے. تو موسیٰ نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے مجھے کہہ دیا ہے اپنی قوم کو نہیں کہنا کہ وہ قوت والے تھے. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے نہیں کہیں گے. وہ جب گئے تو ان میں سے 10 جو قوموں کے سردار تھے وہ باتوں میں اس نے قوم کی سا اٹھا گیا تھے، وہ تو بڑی طاقت والے تھے، قوت. جب یہ باتیں قوم نے سنی تو قرآن کہتا ہے انہوں نے کیا کہا فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلْ. موسیٰ تو اور تیرا خدا جا کے لڑے. ایسا نہیں لڑتے، ہم یہاں بیٹھے ہیں. یہ ہماری قوم، ہماری غلام قوم کا یہ وتیرہ ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا جہاد نہیں کرو گے، اللہ نے تمہیں نجات دی، اگر اللہ کی بات نہیں مانو گے پھر یاد رکھو اللہ تمہیں آزمائش میں مبتلا کرے گا. وہ قوم نہ مانی. آخر کار موسیٰ علیہ السلام، قرآن کہتا ہے اللہ سے آوازاری کی. ہارون علیہ السلام بھی موجود ہیں، موسیٰ کے بھائی، وہ بھی نبی، موسیٰ بھی نبی. اور اس کے بعد کیا کہا؟ قال اللہ املک نفسی، یا اللہ میں اپنی ذات کا ذمہ دار ہوں، الا نفس و اخی، اور اپنے بھائی ہارون کا ذمہ دار ہوں. یا اللہ ہم آپ جہاد کے لیے، لیکن میری قوم یہ بات نہیں مانتی. تو اللہ نے کہا اچھا موسیٰ تو اس چیز سے مبرہ ہے. وادی طے کے اندر یہ لوگ 40 سال تک بھٹکتے رہے، واپس مصر کی طرف روانہ ہوتے تھے کہ چلتے ہیں اپنے شہر میں. اور یہ ایریا جو ہے نا یہ تقریباً 80 کلومیٹر اور اس کا 16 کلومیٹر چوڑائی، 80 کلومیٹر لمبائی، یہ اتنا ان کا یہ تھا. اور اسی علاقے کے اندر بھی 80 کلومیٹر کتنا ایریا ہوتا ہے. صبح کو روانہ ہوتی پوری قوم
شام تک وہ چلتے 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 ایک مقام تک جب پہنچ جاتے تھے تو اس مقام پر پہنچنے کے بعد جب صبح ہوتی تھی تو دوبارہ اسی جگہ پہ جہاں 0 پوائنٹ سے سٹارٹ کیا تھا دوبارہ وہیں پہ اللہ ان کو پہنچا. 40 سال تک یہ وادی تی کے اندر وہ صحرا کے اندر بھٹکتے رہے، ان کو راستہ نہ ملا، حتیٰ کہ پیغمبر کا انتقال ہو گیا. حضرت ہارون پہلے فوت ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی جنگل میں فوت ہو گئے. پھر وہ جو 2 سردار بچے تھے جنہوں نے نہیں کہا تھا، ان کی نسل میں اللہ نے نبی پیدا کیے جن کا نام حضرت یوشع بن نون علیہ السلام. انہوں نے اپنی قوم کو بٹھایا اور کہا تمہارے بڑوں نے غداری کی وقت کے نبی کے ساتھ اور ساتھ نہ ہوئے، ہم بھٹکتے رہیں گے. اللہ کا حکم پورا کرو، قوم عمال کے خلاف آج بھی جہاد کرو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آخر آپ جو ہمیں کہہ رہے ہو تو اس میں فائدہ کیا ہے؟ تو فرمانے لگے وجہ یہ ہے کہ اللہ نے پہلے بتا دیا تھا کہ آج تم قوم عمالقہ کے خلاف جہاد کرو، اللہ نے تمہیں فتح دے دی. خدا کہہ رہا ہے کہ تمہاری فتح ہے، تم جاؤ تو صحیح. لیکن جب انہوں نے عقلوں سے اور اپنی طاقت اور قوت کو، اسباب کو سب کچھ سمجھا تو وہ قوم جہاد کے لیے بالکل گئی نہیں. لیکن یوشع بن نون چند نوجوانوں کو لے کے جب قوم عمالقہ کے خلاف جاتا ہے، جہاد کرتا ہے، خدا تعالیٰ نے اس کو فتح نصیب فرمایا، امت کو سکھا دیا. اللہ یہ سمجھانا ہمیں چاہتے ہیں اگر تم طاقت میں کمزور ہو تو سہارا کس کا لو؟ اللہ کا. اگر تمہارے پاس ایمان کی کمزوری ہے، ان سے ملنے کی ہو جستجو، ملنے والوں سے راہ پیدا کر، ان لوگوں سے یاری بنا جو رب سے ملتے ہیں، ان لوگوں سے تعلق قائم کر. وہ اپنا اوڑھنا بچھونا ان لوگوں کے ساتھ کر کہ جو اللہ سے ملتے ہوئے، اور جب تو ان لوگوں سے ملے گا تو تجھے سکون ملے گا، تجھے قرار آئے گا، تیرے غم دور ہوں گے، تیرے صدمے ختم ہوں گے. حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں غالباً آتا ہے ایمان اسے کہا جاتا ہے، اس لیے کہتے ہیں عشق رسول صلی اللہ علیہ. ہاں یہ بھی ہمارا تقاضا ہے. عشق رسول نہیں ہے تو پھر ایمان نہیں. ایمان کیا ہے؟ ایمان تو رسول اللہ کے ساتھ ان کے بارے میں آتا ہے. میں آپ کو قوت اور ایمان کی طاقت کے بارے میں بتاتا ہوں. ایک شخص سکھ تھا اور اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی، تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک میں اس کا سر نہ اڑاؤں. اس نے میرے سامنے رسول اللہ کی گستاخی کی. تو انہوں نے خنجر نکالا، اور جب خنجر نکالا اور اس سکھ کو مارنے کے لیے ابھی روانہ ہو رہے تھے، سامنے وہ سکھ نے بات کی، پیچھے سے ابھی ان کو حملہ کرنے لگے تھے، یہ پیچھے دوسرے سکھ نے آپ کی گردن پر وار کیا جس سے آپ کا سر دھڑ سے جدا ہو گیا. یہ سید احمد شہید کے بارے میں بتا. اس عالم میں جب انہوں نے نیت کر لی تھی کہ میں گستاخ رسول کی کو گردن کاٹوں گا، اس کو قتل کروں گا، اب اللہ کی مدد اور نصرت دیکھیے، سر ادھر پڑا ہوا ہے اور سید احمد شہید کا دھڑ چل رہا ہے. وہ بندہ بھاگ رہا ہے اور اس کا دھڑ بھی پیچھے بھاگ رہا ہے، حتیٰ کہ اس کو ٹھٹا لگا، وہ گرا اور یہ دھڑ اس کے اوپر گرا اور جو خنجر اس کے ہاتھ میں تھا اس کے سینے میں گھونپا اور اس کو وصل جہنم. تاریخ نے یہ واقعات دیکھے ہیں تو دیکھنے والوں نے کیا دیکھا کہ یہ انتقام انہوں نے قسم کھا لی تھی اللہ پر، یا اللہ مجھے موت نہ دینا جب تک میں اس گستاخ کی گردن نہ اڑا دوں. خدا تعالیٰ نے دعا قبول کی. اس سے پتہ چلا جب بندہ اپنے رب سے دعا میں انتہا پر چلا جاتا ہے تو خدا تعالیٰ بھی اپنی رحمت پر انتہا پر چلے جاتے ہیں. اللہ اس کو ایسے نہیں چھوڑتے. یہ بندہ یہ نہ سمجھے کہ خدا نے مجھے چھوڑ دیا. بعض لوگ نا امید ہو جاتے ہیں. شیطان کے 3 رستے ہیں، آج یہ سبق یاد کر کے جائیں.
کتنے رستے ہیں شیطان کے حملے کے؟ 3 رستے ہیں۔ پہلے تو کرتا ہے نا امید۔ سب سے پہلا رستہ کون سا ہے اس کا؟ وہ تو نے اتنے گناہ کیے ہیں، تجھے معافی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا۔ ہمارے جماعت والے ساتھی واقعی سناتے نہیں ہیں، وہ 99 قتل کیے تھے اور ایک کسی صوفی کے پاس، ہم جیسے صوفی کوئی ہوگا نا، وہاں سے 99 قتل کی تھی، کھڑا ہوں دیا، اس نے کہا 99 ایک کے بدلے ایک، یہ 99 تیری بخشش کوئی نہیں، تو نہیں بخشا۔ اس نے کہا اچھا پھر تیرا بھی کام، وہ 100 کر دیا۔ جماعت والے ساتھی جو واقعہ بیان کرتے ہیں، وہ صوفی تھا نا، خالی عالم تھا نہیں، کہتا ہے نا اس کو اللہ کے بندے توبہ ہے، وہ اس طرف چلا گیا، باہر گیا، اس نے 100 قتل کیے۔ پھر کسی اللہ والے کے پاس گیا، اس نے کہا بھائی بات سنو، یہ واقعہ میرے حضرت بیان کرتے ہیں، مجھے یاد آ گیا۔ مرکز کے اندر جب مولانا الدین صاحب کا جنازہ تھا تو میں ساتھ بیٹھا تھا حضرت کے، اللہ حضرت کی قبر کو نور سے بھر، تو وہ یہ واقعہ بیان کرتے، فرمایا کہ وہ 100 اس نے قتل کیے، اور اس کے بعد کسی کے پاس گیا، اس عالم تھا، اللہ کا ولی بھی تھا، کہ یہ معاملہ ہے۔ اس نے کہا بھائی بات سنو، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، میں یہ کہتا ہوں، اس وقت یہ زمانہ ہوتا تھا کہ تو ایسا کر لے کہ فلاں جگہ چلا جائے، وہاں لوگ توبہ کر رہے ہیں، لوگ مل کے توبہ کر رہے ہیں، آج تو مل کے گناہ کرتے ہیں، فلاں بستی میں ابھی ابھی لوگوں نے توبہ کی ہے، وہاں چلا جائے، اس بستی میں، وہ توبہ کرنے والوں کی بستی، توبہ کرنے والوں کی بستی میں چلا جا، اور وہاں جا کے تو بھی کیا کر لے، توبہ کر لے، اللہ سے امید ہے انشاءاللہ خدا تجھے معاف کر دے گا، امید پیدا کر دے۔ اس لیے کہتے ہیں نا شیطان کیا کرتا ہے، پہلا رستہ نا امیدی ڈلواتا ہے، اور اللہ والے کیا کرتے ہیں، 1000 بار بھی اگر تو نے بغاوت کی، یہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا انشاءاللہ، رحمت کا دروازہ ہمیشہ تجھ پر سانس تک کھلا رہے گا۔ تو اگر بھٹکا ہوا ہے، تو بھاغی ہے، تو رب کا انکاری بھی ہے، تو آج رب کے سامنے ایک دفعہ آ اور اسلام لا کے تو توبہ کر۔ خدا کہتا ہے میرا بندہ ہے نا، میرے پاس آیا ہے نا، معاملہ میرا اور بندے کا، تجھے کس نے درمیان میں ڈالا ہے کہ تو فتوے دے رہے اس کو؟ بندہ میرا ہے، میں مالک ہوں، یہ مخلوق ہے، پیدا میں نے کیا ہے، معاملہ اب کوئی جو بندہ ہو، آج اس وقت ہے ہم فیصلے کرتے رہتے ہیں، آپ حضرات بھی، 2 فیصلہ کرنے والے آپس میں بیٹھے ہیں، تیسرا بندہ کہے کہ میں درمیان میں، وہ کہے یار تو منہ والے عام ہے نا تیرے ایسا لڑوں، ابھی تو ہم آپس میں بیٹھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہمارا آپس میں فیصلہ، تیسرے بندے کو جرات نہیں ہے کہ وہ آئے، کہ وہ آ کر اس میں، خدا کہتا ہے یہ گناہ گار بندہ کس کا ہے، میرا ہے، معاملہ کس کا ہے، یہ میرے پاس آنا چاہتا ہے، بس توبہ کرے، میں نے معاف کیا، حق حقوق جس کے ہیں اس سے جائے، یہ آپ کو زندگی کے خدا کی رحمت پہ قربان، حق حقوق جس کے ہیں وہ چکوائے، کسی کا لینا دینا ہے پورا کرے، وہ پورا کر لے، نمازیں بقایا ہے تو قضا پڑھے، اللہ سے توبہ استغفار کرے، اور پھر فرماتے جب ایسا بندہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ کہتے ہیں بھائی فرشتوں خوش ہو جاؤ، آج آسمان پر چراغاں کرو، فرشتے کہتے ہیں اللہ صحیح کوئی خاص کام ہوا ہے، فرمایا بہت بڑا کام، بہت بڑا، آج میرے گناہگار بندے نے مجھ سے صلح کر دی۔ علماء نے اس پہ ایک نکتہ لکھا ہے، اللہ نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا، صلح اس سے کی جاتی، یہ نہیں کہا کہ ایک بندے نے مجھ سے توبہ کر دیا، بندے نے صلح کر دیا، اللہ اس بندے کو جو توبہ کرتا ہے نا، اللہ اس کی بے عزتی بھی برداشت نہیں کرتا، اس کو بھی اللہ حوصلہ دیتا ہے، فرشتے چراغاں کرتے ہیں، اعلان ہوتا ہے یہ بندہ اللہ کا ولی بن گیا، دوست بن گیا، سچی توبہ کر لی، آج کے بعد اللہ اس سے محبت کرتا ہے، فرشتوں تم بھی محبت کرو، فرشتے آواز لگاتے ہیں، 7واں آسمان، 6واں آسمان، 5واں آسمان، 4تھا آسمان، پہلا آسمان، سارے محبت کرنے لگ رہے ہیں، سارے فرشتے محبت کر رہے ہیں، اس بندے کو دیکھ رہے ہیں، اس سے اللہ پیار کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک فرشتہ آتا ہے دنیاوی آسمان پر، آواز لگاتا ہے یہ بندہ رب کے قریب ہو رہا ہے، اللہ کا دوست بن گیا ہے، اب اے فرشتوں تم بھی محبت کرو، جنگل کے درندوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ صحابہ کے واقعات سنے نہیں،
شیر پر سوار ہیں، رکاوٹ ہوئی، شیر کو تھپڑ مارا، اس پہ سوار ہوئے، راستہ بتا دیا، یہ کون ہے؟ چیر پھاڑ کے کھانے والے، اور وہ بھی راستہ بتلا رہے ہیں۔ یہ جنگل کے درندے بھی اس سے محبت کر رہے ہیں، سمندر کی مچھلیاں بھی محبت کر رہی ہیں۔ کیوں؟ اس کو کس نے محبوب بنا لیا؟ اللہ نے۔ اور پھر ہمارے حضرات ایک اور نقطہ اور بھی آپ نے دیکھا ہوگا، فرماتے ہیں جب اللہ کے فرشتے اللہ کی مخلوق محبت کرتے تو پھر ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے، اے انسانوں، مسلمانوں نہیں، اے انسانوں تم بھی اس بندے سے پیار کرو۔ تو اللہ والوں کے گرد جو جھمگٹے لگے ہوتے ہیں نا، یہ پیار کی علامت ہے۔ اللہ اسے پیار کر رہا ہے اور لوگ بھی اس کی طرف آ رہے ہیں۔ اللہ والوں کے پاس جاؤ تو آپ کو نظر آئے گا ہزاروں کا مجمع ہے۔ کربو کا شریف جاؤ نا، ہزاروں کا مجمع ہے۔ یہ کہاں آئے ہو؟ یہاں یہ بندہ رب کا ولی ہے، اس سے فرشتے اللہ کے پیار کر رہے ہیں، اللہ کی مخلوق پیار کر رہی ہے، لوگ بھی پیار کر رہے ہیں۔ تو بتاؤ وہ اللہ کے یہاں اس کا مقام بڑی، لیکن کیا ایک ہی کام اس نے کیا کہ اللہ سے توبہ کر لی۔ تو کرتے ہیں توبہ سارے، وہ بندہ توبہ کے لیے اب اس نے کہا اچھا چلو روانہ ہو جاؤ، وہ ابھی روانہ ہو، تو وہ بستی تھوڑا راستے میں تھی، تھوڑا فاصلہ تھا، تو وہ روانہ ہو۔ قسمت یا نصیب اسی وقت اس کی موت مقدر تھی، اور موت کے فرشتے آ گئے اور اس کی روح نکالی گئی۔ وہ چل رہا تھا، چلتے چلتے موت آ گئی۔ جب اس کی روح نکلی تو ملائکہ دو قسم کے آ گئے، دو قسم کے۔ ایک ملائکہ آئے کہ باغی تھا، قاتل تھا، 100 قتل کیے ہیں، اس کو ہم نے جہنم میں لے جانا ہے۔ دوسرے فرشتے ہیں نہیں بھائی توبہ کر چکا تھا، توبہ کے راستے پہ چل چکا تھا، تو یہ ہم جنت میں۔ دونوں میں مکالمہ شروع، وہ اپنی طرف یہ اپنی طرف۔ رب العالمین نے فرمایا ان سے فرشتوں سے کہو ادھر آؤ، تمہارا فیصلہ ہم کریں گے۔ وہ آئے، ہاں بھائی کدھر؟ اس نے کہا ایک کا قتل ہے، 100 کا قاتل ہے، یہ تو جہنم ہی ہے۔ ہاں بھائی تم بتاؤ۔ اس نے کہا اللہ سے یہاں قاتل تو تھا، لیکن جن کے پاس جا رہا تھا توبہ کرنے کے لیے، نیک لوگوں کے پاس، اس کی بستی کی طرف روانہ تھا، تو یا اللہ یہ رحمت کا رستہ ہے، تو ہم اس کو جنت میں۔ دیکھو اللہ بھی بندے پر کتنا رحیم ہوتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا اچھا بھائی جھگڑا نہیں کرنا، جاؤ زمین کو ناپو، جس طرف وہ اس کے قدم اگر رحمت کی طرف روانہ ہوئے ہیں تو اس کو رحمت والے لے جاؤ، اور اگر زمین پر قدم غضب والے گناہ والے وہ پیچھے کی طرف گئے ہیں تو جہنم کے اندر لے جاؤ۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جب وہ گئے اللہ نے زمین سے خطاب کیا سکڑ جا، اس طرف رحمت کی طرف بڑی ہو جا، اور گناہ کی طرف بغاوت کی طرف۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر بندہ گناہ کے بعد ایک دفعہ سچی نیت سے توبہ کر لے خدا پہ سارے معاف فرما دے۔ اور بعض روایات میں یہ واقعہ آیا کہ جب اس کی موت آئی تو فرشتوں نے پیمائش شروع کر دی، ناپ ہو رہا ہے، تو کہتے ہیں 2 ہاتھ یہ رحمت کی طرف زیادہ نکلا، اور رحمت کے فرشتے اس کو جنت تک لے گئے۔ کتنے ہاتھ؟ 2 ہاتھ۔ اور بعض محدثین نے اس میں لکھا ہے 2 ہاتھ سے کیا مراد ہے پتہ ہے؟ 2 ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ جب اس کی روح نکل رہی تھی تو وہ بیچارہ کیا کر سکتا تھا؟ وہ ایڑیوں کے بل، بازوں کے بل وہ رگڑتے ہوئے کہ چلو اتنا قریب تو ہو جاؤں، اتنا قریب تو ہو جاؤں کہ میں اللہ کے ان نیک بندوں کی بستی کے زیادہ قریب ہو جاؤں۔ خدا تعالیٰ نے وہ سانس نکلتے وقت جو اس نے کوشش کی تھی، رگڑا کھایا تھا، اس کی برکت سے اللہ نے اس کو جنت پہنچایا۔ اب بتاؤ اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہ موضوع میرے نہیں ہوتے، آپ جمعہ بھی سنتے ہو، لیکن یاد رکھیں سب سے پہلا راستہ کون سا ہے شیطان کا؟ کیا کرتا ہے؟ یہ بات ختم ہو رہی ہے، ہمارا ٹائم ختم، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کون سا ہے بھائی؟ نا امیدی۔ نا امید کر دیتا ہے، اوے تو ایسا گناہ گار ہے، آپ نے تو اتنے گناہ کیے، اللہ کہتے ہیں نا امیدی نہیں۔ ان سے بندوں سے کہہ دو نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ نبی عبادی۔ ہمارے حضرات فرماتے ہیں، علماء جانتے ہیں
اس میں عبادی کے لفظ میں پتہ ہے پوری تصوف چھپی ہوئی ہے. سبحان اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی عبادی، میرا بندہ، میرے بندوں سے کہہ دو کہ انی انا الغفور الرحیم، میں بڑا غفور الرحیم رب ہوں. ان کو خبر پہنچا دو میں ظالم نہیں، میں ظلم کرنے والا نہیں، میں رحیم بھی ہوں، میں حلیم بھی ہوں. سبحان سبحان. اس سے علماء نے کہا یہ بات ہی کہنا کہ میرے بندے، تو اس سے پتہ چلا یہ ساری مخلوق اللہ کی ہے، لیکن ان میں وہ بندے عبادی میں جو گناہگار ہیں، گناہ کرنے والے ہیں، یہ آیت اللہ نے ان کے لیے اتاری کہ تم اگر گناہ کرتے بھی ہو پھر بھی میرے بندے ہو. سبحان اللہ. تو اس سے شیطان کی کمر توڑتے کہ نہیں توڑتے؟ نا امیدی ختم. پہلا سبق، پہلا رستہ بند. شیطان کرتا ہے تو یہ ہے، یہ نا امیدی نہیں. دوسرا یہ تو ہو گیا وہ ڈگری، وہ حصہ جو عام لوگوں کو ہے، اور ہمارے جو صوفی حضرات، ذکر والے ذاکرین حضرات ہیں، ان کے اوپر یہ حملہ شیطان کا ہوتا ہے. کوئی تو ذکر نہ کرے نہ بتائے پتہ ہے کتنی ہمارے ساتھ. ہمیں اب میں ولی بناؤں کہ نہیں بناؤں، میں بزرگ پر، یہ بزرگی کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ اللہ تو بندہ بننے کے لیے ہے کہ میں کیا بن جاؤں؟ اللہ کا بندہ بن جاؤں. تعلیم مذہبی کا خلاصہ یہی تو ہے، سب کچھ اسے ملا جسے اللہ نے. بس وہ شاعر نہیں کہتا کہ میری فریاد سن لے، ابھی یہ پڑھ رہا تھا احمد، میرے اللہ بنا دے اپنا بندہ دل بدل. تو پہلی چیز نا امیدی، چاہے وہ دین کے کام میں بھی، دعوت کے کام میں ہم چل رہے، نا امیدی ایسا ہے بس نہیں کر سکتے، اور اس طرح بھی نا امیدی شیطان کرتا ہے. دوسرا حملہ شیطان کا کون سا ہے وہ بھی سمجھ لیں. وہ شیطان کا حملہ یہ ہے کہ وہ گناہ کرواتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد جری کر دیتا ہے کہ بس تو نے، اللہ نے تجھے معاف تو کرنا نہیں ہے، اب تو گناہ کر. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بعض لوگ ہوتے ہیں شرع عام گناہ کرتے ہیں اور گناہ بھی ڈٹ کے کرتے ہیں. یہ حملہ شیطان کا انتہا ہے. اللہ کہتے ہیں میرے بندے اگر تو گناہ کرتا بھی ہے، تجھ سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد ندامت ہے، جری ہونا نہیں ہے. جری کون ہوا تھا؟ شیطان. اس نے گناہ کیا، اس نے اللہ کے حکم کی عدولی کی، اس نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا ہوں. تو اللہ نے کیا کہا؟ اچھا تو یہ گناہ کر رہا ہے تو یہ کرتا کیوں ہے؟ اس کے بعد شیطان جری بھی ہوا کہ یا اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو یہ میری عزت اور عظمت میں کمی آ رہی ہے، یہ مجھ سے نہیں ہوتا. تو اس سے پتہ چلا جو گناہ کرنے کے بعد جری ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو تکبر میں لے آتا ہے، پھر اس کے لیے ہدایت کے راستے بند ہو جاتے ہیں. تو یہ راستہ بھی شیطان کا ہے، اس سے بھی بچنا کہ گناہ پہلے کرنا نہیں ہے، ہو جائے تو نا امید نہیں ہونا، توبہ کرنی ہے. اور دوسرا راستہ کیا ہے؟ جری نہیں ہونا. اور آخری راستہ کون سا ہے کہ فرمایا شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ نورانی چالوں کے ذریعے وہ بندے کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دیتا ہے. یہ تیسرا راستہ ہوتا ہے کہ تو بہت اچھا کام کر رہا ہے، تو بہت نیک ہو گیا ہے، تو بہت بزرگ بن گیا ہے، یہ نورانی چال ہے، بس تو کرتا رہے. یہ کیا ہے؟ یہ اس کو نا امید کر رہا ہے، یہ اس کو اس چیز کے اندر جری کر رہا ہے. یہ شیطان اس کو مطمئن کر رہا ہے کہ بس جو کچھ تو کر رہا ہے یہ سب کچھ دین ہے. نہیں، یہ کام بھی شیطان کا نورانی ہے، اس سے بھی بچنا. تو یہ تین راستے ہیں شیطان کے، اس سے بھی بچنا ہوگا، تب اللہ کا تعلق ملے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آپ کا آنا اللہ قبول فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ پیارو یہ ذکر کے حلقے جو ہوتے ہیں، یہ چونکہ الحمدللہ الفلاح مسجد میں تو ہماری بنیاد ہے، اور میں یہاں جمعہ بھی پڑھاتا ہوں، اور ہمارا یہ مشن ہے انشاءاللہ. آپ محلے کے لوگ بھی میرے ساتھ تعاون کرو، ہم نے اس مسجد کو آباد کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ سب نے اس مسجد کو آباد کرنا ہے. یہ مسجد قالینوں سے خوبصورت تو لگتی ہے، لیکن قالینیں یہ اس کے لیے نہیں ہیں. یہ مسجد آباد ہونے سے خوبصورت ہو، رونے دھونے سے خوبصورت ہو. کہیں کوئی تلاوت کر رہا ہوگا، کہیں کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا، کہیں درود شریف کی مجلس لگی ہوگی، بچے یہاں اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہوں گے. آپ جب بھی مسجد میں آؤ اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہے تو تب یہ مسجد آباد ہے. آپ مجھے ایک مثال دیں. بات اس میں نکتہ یہ ہے کہ آپ کے گھر میں، جس گھر میں بچے نہ ہوں،
وہ بچہ وہ گھر کیسا ہو؟ وہ کہتے ہیں یار کوئی بچہ ہونا چاہیے، وہ شیطانی مٹانی کرے، کچھ چیخے میخے ہوں۔ میں کبھی کبھی ساتھیوں کو مثال دیتا ہوں، کبھی کبھی میری ہمشیرہ ہے نا، وہ والدہ کو کہتی ہے ہمارے چھوٹے بچے نہیں ہوتے تھے تو وہ ہماری وہ دادی دعا کرتی تھی کہ کڑی کڑی کھٹٹ ہو پینگا ہو، یعنی وہ کڑیاں ہوتی تھی نا پرانے زمانے میں کہ بھئی کڑی کڑی پینگا ہو، یعنی ہر کڑی کے نیچے اللہ بچہ دے تو وہ آبادی ہے۔ تو ہمارے گھر بچے نہیں ہوتے، اب بچے ماشاءاللہ زیادہ ہیں تو وہ چیخے میخے مارتے ہیں تو دادی ان کی تنگ ہوتی ہے نا، تو وہ کہتے ہیں اماں تم نے دعا مانگی تھی نا کہ کڑی کڑی پینگا ہوئے، اب برداشت بھی کرو۔ یہ رونق ہے، یہ اللہ کے گھر کی رونق ہے۔ یہ ذاکرین کہیں گے لا الہ الا اللہ، اے ذکر کا حلقے لگے ہوں، صبح جی ساتھی بیٹھ ہوئے ہیں وہ اپنا ذکر کر رہے ہوں، کوئی تلاوت کر رہا ہو، کوئی نوافل پڑھ رہا ہو، کوئی جماعت آئی ہوئی ہو، کوئی اس کی خدمت کر رہا ہو، اوپر حال کے چھت کے اوپر بچوں کا اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہو، مسجد آباد ہو، اللہ کا گھر آباد ہو، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا تم لوگ آرام سے سو جاؤ، تمہارے گھروں میں برکت اللہ کے گھر سے آئے گی۔ ابھی آپ ادھر بیٹھے ہو نا تو آپ کو گھر میں جو نور مل رہا ہے نا، یہ ابھی یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں، یہ اللہ کا ذکر ابھی ہوگا، یہاں سے جو نور جائے گا آپ کے گھروں میں جائے گا۔ آپ اپنی اولادوں کو جب اللہ کا قرآن پڑھاؤ گے، مسجدوں میں لے آؤ گے، تو جب یہ مسجدیں آباد ہوں گی، مسجدیں دعا کریں گی اللہ انہوں نے مجھے آباد کیا تو ان کے گھروں کو آباد کر دیا۔ پھر بتائیے آپ کے گھروں میں بے آبادی ہو سکتی ہے؟ خدا آپ کو بھی آباد کرے گا، آپ کے گھروں کو بھی آباد کرے گا۔ اتنی بڑی مسجد اللہ نے ہمیں دی ہے تو یہ ایک دو صف نہیں ہونی چاہیے انشاءاللہ، یہاں پر وہ بڑی لمبی لمبی نمازیں، صفیں ہوں، تلاوت ہو، اللہ کا ذکر ہو، دعوت ہو، یہ چیزیں ہوں گی تو تب ہمارے گھر بھی آباد ہے۔ ہم کہیں گے نہیں ہم فرض پڑھیں چھٹی نہ، تو پھر اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو اس لیے الحمدللہ میں نے یہ کوشش کی ہے، آپ ایک تو تعاون۔ دوسرا یہ کہ قریب قریب آپ کے ذکر قاری خرم صاحب کے مدرسے میں بھی ذکر کا حلقہ ہوتا ہے، ابھی ساتھی ہوا ہے نا ذکر کے بعد وہ پروگراموں کی پرچیاں بانٹیں گے، جہاں جہاں حلقہ ہوتا ہے نا وہ جگہ اور مسجد کا نام لکھا ہوتا ہے۔ آپ بازار میں گئے ہوئے پرچی دیکھ لی بھائی فلاں جگہ میرا بیان ہے، ذکر ہے، آپ وہاں پہنچو، یہی ساتھی آپ کو ملیں گے، وہاں کے محلے کے ملیں گے۔ اسی طرح حلقہ لگا ہوگا آپ اس میں بیٹھ جاؤ، اسی طرح دوسری جگہ تیسری جگہ، اس سے آپ کا ایمان بھی تازہ ہوتا رہے گا اور دل بھی زندہ ہوگا۔ تو کریں گے کوشش انشاءاللہ، اللہ عمل کی توفیق دے، بس ٹوٹ